اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلام علیکم عزیزان محترم، ناز افشاں رضوی ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ماشاءاللہ پہلی رجب سے ہمارے آپ کے درمیان یہ گفتگو کا سلسلہ جاری اور ساری ہے، اور اللہ کے رحم و کرم سے ماشاءاللہ اب ہم لوگ اس منزل پر آئے ہیں کہ مولا علی کے وصیت نامے پر گفتگو چل رہی ہے ہماری آپ کی۔ یہ وصیت نامے کا پارٹ 2 ہے۔ کافی باتیں ہم لوگوں کی وصیت نامے کے پارٹ 1 میں ہو چکی ہیں، تو اسی سے بات لیتے ہوئے کہ میں یہی بات کر رہی تھی کہ وصیت نامے کی کتنی اہمیت ہے مولا کی، کہ سونے کے پانی سے لکھنے والا وصیت نامہ ہے جو ہم لوگوں کو بچے کو یاد بھی کرانا چاہیے، ہم لوگوں کو بھی پڑھنا چاہیے، جس کو سے زندگی جینے میں آسانی ہوگی۔ اور پھر جب ہم علی والے ہیں، جب علی کو مانتے ہیں تو علی کی بھی مانیں، بس یہی وقت ہے۔ کہتے ہیں نا کہ یہ تو لکھنؤ ہے، یہاں پر کتنے قیمتی عزا خانے اور کتنی بڑی بڑی بلڈنگیں اور عمارتیں بنی ہیں، اور پوری دنیا میں کیا کیا ہو رکھا ہے، کتنا کچھ بنا ہے۔ تو کسی شاعر نے یہ سب دیکھ کے کہا ہے کہ کیسے کیسے ایسے ویسے ہو گئے، ایک دن تو سب کو جانا ہے نا۔ تو شاعر کی کیا پرواز ہے، کہتے کیسے کیسے ایسے ویسے ہو گئے، اور ایسے ویسے کیسے کیسے ہو گئے۔ تو عزیزان محترم، سب کو مولا کی ضمانت میں دیا، سب کے لیے ناز افشاں رضوی کی بہت دعائیں ہیں، مگر دنیا سے جانا یہ بھی ایک حق ہے، تو اس سے بچا نہیں جا سکتا، اس سے چھپا نہیں جا سکتا۔ تو اس لیے جب علی کو مانتے ہیں تو علی کی بھی مانیں۔ تو سب سے بڑی بات یہ کہ جو وصیت نامہ ہے مولا کائنات کا، میں نے بتایا تھا نا کہ مولا نے کہا کہ بیٹا تقوی اختیار کرو، اپنے بچوں سے مخاطب ہیں، اور سب کے لیے بھی آگے جب وصیت نامہ آگے بڑھتا ہے تو سب کے لیے بھی بات کہی ہے کہ جہاں جہاں تک یہ میری کتاب پہنچے، یعنی کہ وصیت نامہ مولا علی کا یہ ریٹن ڈاکومنٹس ہے۔ کتاب کا مطلب یہ کہ ہم لوگوں تک یہ بات جو بھی وہ سن رہا ہے، کہہ رہا ہے، جہاں تک بھی آ گئی ہے اس تک پر بھی وہ سب کرنا لازم ہو گیا ہے۔ تو تمام باتیں انہی نے کہیں جو میں نے اس میں پارٹ 1 میں بتائی ہیں، اور اس کے آگے کہ دیکھو کبھی بھی تمہارے درمیان سے کوئی چیز چلی جائے اس پر کبھی بھی پریشان نہیں ہونا ہے۔ ہم لوگ مال ہے، دولت ہے، گاڑی ہے، بنگلہ ہے، اور تمام نوکری ہے، چاکری، تمام ایسی فالتو کی چیزیں نہیں کہہ سکتے ہیں، لیکن پھر بھی ان سب چیزوں کی اہمیت سمجھتے ہیں اور اپنی دل سے لگا کے بیٹھ جاتے ہیں، اور ان کے ضائع ہونے پر یا خدا نہ کرے ہمارے درمیان سے کچھ بھی ضائع ہوتا ہے تو پریشان ہو جاتے ہیں۔ مولا نے اس چیز کو منع کیا ہے کہ بالکل نہیں پریشان ہونا ہے۔ ہر مومن کو سوچنا چاہیے اتنی بڑی دولت ہمارے پاس ہے، ہم مولا ہی ہیں۔ ساری دنیا کو ٹھوکر پہ مار دے انسان جس کے پاس مولا کی محبت ہے۔ واقعہ یاد ہے نا وہ جب مولا نے کہا کہ کسی نے کہا مولا ہم بہت غریب ہیں، تو مولا نے کہا کہ اچھا امیر ہونا چاہتے ہو؟ اگر ہم تم سے یہ کہیں کہ ٹھیک ہے یہ پہاڑ پورا سونے کا کر دیں گے، تو لیکن تمہارے دل کے اندر جو محبت ہماری ہے اسے نکال دو، کہا مولا یہ نہیں لیں گے۔ تو ذرا اس نظریے سے سوچئے، اور اس طرح سے بچوں کی رگ و پا میں عشق الہی اور عشق اہل بیت علیہ السلام پیوست کرنا ہے۔ آگے معاملہ حالات بہت خراب ہے، تو وصیت میں مولا نے فرمایا کہ تقوی اختیار کرو، جو کام کرو اس کی اجرت لو۔ اجرت مطلب مولائی جو ہیں مولا اللہ کی طرف راغب رہتے ہیں، ان سے توقع کرتے ہیں اجرت ان سے، کہ ہمیں ہر کام اللہ کی محبت میں کرنا ہے کہ کوئی ہے مجھے دیکھ رہا ہے۔ اور پھر یہ کہ دو لوگوں کے درمیان صلح کروانے کا اتنا بڑا اجر اور ثواب ہے کہ نماز روزے سے بھی بڑھ کے بتایا ہے۔ تو کیا ہے کہ آپ دیکھیے اس وقت جتنی تباہی آ رہی ہے، سب سے زیادہ رشتہ داریوں پر پریشانیاں ہیں، ہر رشتہ چکنا چور ہو رہا ہے۔
ان کے لیے مبارکباد ہے، وہ لوگ واقعی قابل تعریف ہیں اور واقعی قابل مبارکباد ہیں، جن کا کوئی بھی رشتہ اچھے سے چل رہے ہیں۔ لیکن آپ دیکھیں تمام رشتہ داریوں کی تباہیاں، چاہے وہ بچوں کا والدین سے ہو، والدین کا بچوں سے ہو، پڑوسیوں کے ساتھ ہو، اپنے آفس کے ساتھ ہو، گھر والوں کے ساتھ ہو، اور آپس میں کہیں بھی ہو، بہن بھائیوں کا ہو، اور زن اور شوہر کا ہو، یا سمدھیانوں کا ہو، تمام رشتوں میں بڑی ہی تکلیفیں اور بڑی زحمتیں ہیں، جس کی ممانعت ہے۔ اگر مولا کو چاہتے ہیں ہر بات کو درگزر کریں، جب اللہ نے کہہ دیا، جب مولا فرما رہے ہیں کہ کام کرو اجرت اس سے لو، تو وہی رشتہ داریاں بھی نبھاؤ اور اللہ کی طرف متوجہ رہو، مولا کی طرف رہو، بن جاؤ نا تھوڑے سے بڑے۔ اپنے دل کو بڑا بنا لینا چاہیے نا ہم لوگوں کو۔ اگر اپنی غلطی نہیں بھی ہے تو جھک جانے میں کیا حرج ہے، بس پروردگار عالم نہ جھکائے۔ یہاں زبردستی زبر ہو کے جینے سے کوئی فائدہ نہیں، زبردستی زبر ہونے والا وہاں تو زیر ہونا ہی ہے، تو کیوں نہیں یہاں کسی اپنے سے، اپنے رشتہ داروں سے دل بڑا کر لے، اور دل بڑا کر کے دوسرے کو معاف کر دیں اور گلے لگا لیں، بے شک بڑھ کے گلے لگا لیں، چاہے آپ تو بڑھیں اور بے شک چاہے وہ وہیں کھڑا ہو، ہے نا، آپ کا دل بڑا ہو، وہ اگلا وہیں کھڑا ہو، یا یوں کہوں کہ وہیں اڑا ہو، کوئی بات نہیں، لیکن چونکہ مولا کا چاہنے والا ہے، اس لیے دعا کریے کہ مولا اس کو بھی توفیق دے۔ مولا نے تمام باتیں حج کی بات کی کہ دیکھو اگر تم نے اللہ کے گھر کو خالی چھوڑا تو پھر تمہارا کچھ پتہ نہیں رہے گا۔ نماز کے بارے میں مولا نے کہا کہ دیکھو یہ دین کا ستون ہے، دین کا ستون ہے، کتنی اہم چیز ہے نماز، اور روزہ، ہر چیز پر مولا نے بات کی، اور تقوی الہی، مشیت الہی کے ساتھ جب میرا ارادہ جڑ جاتا ہے، جب میری خضوع و خشوع میرے ذہن میں، میرے روح میں شامل ہو جاتا ہے، اس کا پتہ اس کو چل جاتا ہے، تو ہمارے ارادے اور مشیت الہی کا نام تقوی ہے۔ تقوی گزار بنو انشاءاللہ کہا ہے رشتہ داریوں کو جو کہہ دیا گیا ہے ان سے ان کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا۔ آپ دیکھیں رشتہ داریوں کو توڑنے والوں کی روزی رزق میں بھی ہمیشہ پریشانی بنی رہتی ہے، ان کی صحت میں بھی خرابیاں رہتی ہیں، زندگیاں بھی چھوٹی ہوتی ہیں، اور معاشرہ تو خراب ہوتا ہی ہوتا ہے، کیونکہ جب بڑوں میں نا اتفاقیاں ہوتی ہیں، بچے ان سے زیادہ زبر نکلتے ہیں، بچوں کی بھی یہ باتیں نہیں سمجھ میں آتی ہیں۔ لہٰذا مولا کو یاد کرتے ہوئے، اللہ کو یاد کرتے ہوئے، کبھی بھی اگر مان لیجئے ہم سے کوئی خدا نہ کرے خطا ہے، تو پھر اگر ہمارا چھوٹا بھی ہم کو کوئی بات سمجھا رہا ہے تو یہ بھی بات ہے، یہ دیکھیں ظرف کی بات ہوتی ہے، اگر ہمارا چھوٹا بھی ہم کو کوئی بات بتا رہا ہے، کیونکہ کوئی آدمی مکمل نہیں ہوتا، کوئی آدمی فرشتہ نہیں ہوتا، کسی کے پاس سارا علم نہیں ہوتا، کوئی سب سے اچھا دنیا میں نہیں ہوتا، تو سب سے اچھا کوئی ہوتا ہی نہیں تو دوسرے کو برا کیسے کہہ سکتا ہے؟ اگر مان لو ہم میں کوئی گناہ ہے، خدا نہ کرے ہے، کوئی غلط بات ہے اور کوئی تکلیف ہے، تو ہمارے چاہنے والوں کو ہم سے بتانا چاہیے، اور اگر کوئی چھوٹا بھی ہے تو بھی اس کی بات ماننا چاہیے۔ یہ ہے اعلیٰ ظرف کی پہچان۔ اگر یہ سب ہوتا رہا تو جو ہم لوگ کاؤنسلنگ کرتے ہیں نا، ہر بات ہر ایک بچے تک پہنچ جائے، تو کیونکہ دیکھیں کتنا جنگجو، اب کسی میں برداشت کا مادہ نہیں رہا، یہ جو گھر اتنے ٹوٹ رہے ہیں، طلاق کی نوبتیں اتنی آ رہی ہیں، کوئی تو کافی 25 30 سال شادی کے ساتھ رہنے کے بعد بھی طلاق دے رہے ہیں، کیوں؟ برداشت کا مادہ نہیں ہے۔ تو اللہ کو یاد کرتے ہوئے، مولا کو یاد کرتے ہوئے، اپنے اندر تھوڑا ضبط و صبر کا مادہ ہونا چاہیے ہم لوگوں کے اندر، اور پروردگار عالم سے دعا کرنا چاہیے
کہ مولا علی کی جو وصیت ہے اس پر ہم لوگ کھرے اتر سکیں، ایسی توفیق عطا فرما دیجئے انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اور پھر سب کو مولا کی ضمانت میں دیا یہ موذی مرض ختم ہو، پوری دنیا میں امن اور چین رہے، بھائی چارہ رہے، ایک محبت سب برقرار رہے انشاءاللہ، اور مولا کا جلد سے جلد ظہور ہو، بیوی کا روضہ تعمیر ہو، ہم سب کو حج و زیارت کی توفیق عطا فرما دیے مولا، اور اس مبارک مہینے کے صدقے میں اول وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما دیں۔ والسلام۔